رب ارنی انوارکل کلیہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب مجھے اپنے تمام انوار دکھا دے۔ ناظرین کرام، یہ ہے سوال نامہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس انصار اللہ کینیڈا اپنے کوئز پروگرام سوال نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ پروگرامز میں آپ نے سیمی فائنلز اور کوالیفائنگ راؤنڈز کے پروگرامز دیکھے۔ آج ہمارے پاس جو دو ٹیمیں شامل ہونے کے لیے آئی ہیں، ان کے مقابلے کے بعد پتہ لگے گا کہ تیسری پوزیشن کون حاصل کرتا ہے اور تیسری پوزیشن کی حقدار کون سی ٹیم بنتی ہے۔ تیسری پوزیشن کے حصول کے لیے ہمارے پاس اس وقت دو ٹیمیں موجود ہیں۔ پہلی ٹیم برٹش کولمبیا کی ٹیم ہے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ ٹورنٹو ریجن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نصاب، قواعد، سب کچھ آپ کو اچھی طرح یاد ہیں، ازبر ہیں، آپ اس کے اوپر مقابلہ بھی اسی کے مطابق کر رہے ہیں اور بڑا اچھا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ہم پہلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں قرآن کریم میں سے سوال ہے۔ پہلا سوال ہم برٹش کولمبیا کی ٹیم سے کرتے ہیں۔ برٹش کولمبیا کی ٹیم آپ سے سوال یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76 میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سے متعلق کیا ذکر ہے؟ آپ کا وقت کم ہے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام ایک معصوم خاتون ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اور کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا ٹورنٹو ریجن کی ٹیم سے ہے۔ تیسری پوزیشن کے لیے آپ کا مقابلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ یہ ایک دعا ہے جو ایک شخصیت کی یا ایک وجود کی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی۔ یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی جب ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اس شہر میں جو ہے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، تو انہوں نے کہا تھا ان کے ماننے والوں نے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں۔ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوٹ کی۔ برٹش کولمبیا آپ سے اگلا سوال۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف ہماری تعلیم میں سے یہ سوال لیا گیا ہے، یسوع اپنی نجات کے لیے کس چیز کا محتاج تھا؟ یسوع کسی چیز کا محتاج، خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا محتاج ہے، وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یسوع آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ یسوع اپنی نجات کے لیے یقین کا محتاج تھا۔ اگلا سوال ہمارا ٹورنٹو ریجن کی ٹیم سے ہے۔ ٹورنٹو ریجن کی ٹیم آپ سے سوال یہ ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک عربی الہام ہے جو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے عربی الفاظ اس کے بتانے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ تیری مدد کریں گے
جن پر ہم آسمان سے وحی نازل کریں گے۔ رجالن نوحی لیک من السماء۔ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں، مشورہ کر لیں اچھی طرح۔ رجالن نوحی لیک من السماء۔ آپ کو اس کے میں جزوی نمبر دے سکتا ہوں، آپ اس کا مکمل جواب نہیں دے سکے۔ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ ہم ایسے لوگوں سے تیری مدد کریں گے جن پر ہم آسمان سے وحی نازل کریں گے۔ آپ کو اس کے 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ برٹش کولمبیا کی ٹیم آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور نے ایک لمبی فہرست بیان فرمائی ہے، ان میں سے 4 جو ہے وہ کم از کم آپ بتا دیں۔ کشتی نوح میں حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ خانی خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، خائن قرب نہیں حاصل کر سکتے، زانی خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں، اور جو دنیا کے اوپر پڑھتے ہیں وہ بھی خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا جواب درست تسلیم کرتا ہوں۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چیونٹوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ٹورنٹو ریجن آپ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے، شبہ کی صورت میں شک کو دور کرنے کا حضور نے کیا طریق بیان فرمایا ہے؟ اگر کسی کو شک ہو گیا ہے، اس کے لیے استخارے کا ذکر حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے وقت ایک پہلے مقرر ہوا تھا، 2 ہفتے کا وقت ہے، تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا طریق کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو توبۃ النصوح کرے پہلے، اور اس کے بعد وہ جو 2 نفل پڑھے، نمازیں ادا کرے، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الیاسین پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے، اور تیسری رکعت میں 300 مرتبہ درود 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار کہے، اور یہ 2 ہفتے تک یہ استخارہ جاری رکھے۔ آپ کا جواب درست ہے، لیکن بہرحال 2 تصحیحات یہاں کرنا ضروری ہیں۔ ایک سورہ یاسین، سورۃ الیاسین آپ کے منہ سے نکلا، اور دوسری بات 2 رکعت کا ذکر ہے وہاں پر، 3 رکعت کا نہیں، تیسری رکعت میں نہیں، 2 رکعت کا۔ باقی آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ توبۃ النصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ یاسین، دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر دعا کرے۔ یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا، اور سکور بورڈ کے مطابق سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ برٹش کولمبیا 10 نمبر اور ٹورنٹو ریجن کے 13 نمبر ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں آپ کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ میں سے ایک حصہ دکھایا جائے گا، آپ اس کو دیکھیں اور غور سے سنیں، اس کے بعد آپ سے اس میں سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے برٹش کولمبیا آپ کے لیے یہ خطبے کا حصہ جو ہے وہ پلے ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے قومی ترقی کو بھی اطاعت سے باندھ کر واضح فرمایا کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی، اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک فرما برداری کے اصول کو اختیار نہیں کریں گے۔ بس اس اصول کو اپنانا ہی ترقی کا راز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یہی فرمایا ہے کہ ترقی جماعت کے ساتھ رہنے، امام وقت کی باتیں سننے اور اطاعت سے ہی ملنی ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں مل سکتی۔ آج اس اصل کو اگر مسلمان بھی سمجھ لیں تو ایک ایسی عظیم طاقت بن جائیں جس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، ہمیں کامل فرما برداری کے معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اطاعت کو روحانی جماعتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انجام کے لحاظ سے بہترین کہا ہوا ہے، اور یہ تو ہے ہی کہ جب اطاعت کریں گے تو انجام بہتر ہوگا ہی۔ برٹش کولمبیا، آپ سے سوال یہ ہے اس خطبے کے حصے میں سے، خطبہ جمعہ 5 دسمبر 2014 عیسوی کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا اور سنا۔ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمان کس اصل کو سمجھنے کے نتیجے میں عظیم طاقت بن سکتے ہیں؟ مسلمان اطاعت کی جو ہے روح، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک جماعت ہونے کے سلسلے کی صورت میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کی راہ پہ وہ داخل ہو سکتے ہیں اگر وہ اطاعت کا مادہ اور ایک جماعت کا مادہ ان کے اندر موجود رہے، اور فرما فرمانبرداری، کامل اطاعت اور فرما برداری۔ جی، آپ کا جواب درست تسلیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ترقی جماعت کے ساتھ رہنے، امام وقت کی باتیں سننے اور اطاعت سے ہی ملنی ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں مل سکتی۔ اب اس راؤنڈ کا دوسرا ویڈیو کلپ ٹورنٹو ریجن کے لیے پلے کرتے ہیں۔ ٹورنٹو ریجن، آپ اب اس ویڈیو کلپ کو سنیں اور دیکھیں۔ بس اگر خلافت کے بعد کا جو وعدہ ہے اس کے فیض سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو پھر نہ صرف اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے، دنیاوی خواہشات کی شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، کامل اطاعت خلیفہ وقت کی کرنی بھی ضروری ہے، ورنہ پھر نا فرمانوں میں شمار ہوگا۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اصل میں تو پھر بیعت سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی جماعت، خلافت سے وابستہ رہنے والوں کی جماعت، نمازوں کو قائم رکھنے والی جماعت ہے، نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دینے والی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والی ہے، اور زکوٰۃ دینے والی ہے، اپنے اموال کو تزکیہ کرنے والی ہے، خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر مالی قربانیاں دینے والی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حت الوسع عمل کرنے والی ہے۔ اور جب یہ حالت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے کے لیے اپنی حالتوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا رحم ہمیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی چادر میں لے لے گا تو پھر دشمن کا ہر مکر اس پر الٹا دیا جائے گا، اور وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کس حد تک ہمیں اطاعت کا مادہ ہے، کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ جی ٹورنٹو ریجن، آپ نے اقتباس سن لیا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ خلافت سے وابستہ رہنے والوں کی جماعت کے کیا اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو حضور نے آپ کے خطبے میں بیان فرمائے؟ آپ نے یہی فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں وہ جماعت کی فیوز اور برکات سے ایک فیض پاتے رہتے ہیں، اور اس سے خواہشات کو اپنی مارتے ہیں، اور وہ خواہشات ان کی ختم ہو جاتی ہیں دنیوی لحاظ سے، اور پھر ترقی کرتے ہیں روحانیت میں وہ۔ اور اگر وہ یہ نہیں، خواہشات کو ترک کر کے شرک کو چھوڑ کر اور نمازوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کو جذب کرنے والے ہوتے ہیں،
اور اطاعت اور کامل فرمانبرداری ان کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست تسلیم کرتا ہوں. نمازوں کو قائم رکھنے والی جماعت ہے، نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دینے والی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والی ہے، زکوٰۃ دینے والی ہے، اپنے اموال کا تزکیہ کرنے والی، خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر مالی قربانیاں دینے والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی سنت پر حت الوسع عمل کرنے والی ہے. جی آپ کا جواب درست تسلیم کرتا ہوں. یہاں پر ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا اور سکور بورڈ کے مطابق ماشاءاللہ پھر ٹیمیں برابری کی سطح پر ہیں. تقریباً برٹش کولمبیا 15 نمبر اور ٹورنٹو نے 18 نمبر حاصل کیے ہیں. تو کچھ آگے ہیں ابھی ٹورنٹو ریجن. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگلا جو ہمارا راؤنڈ ہے، جو ایکسائٹنگ راؤنڈ ہے بہت، تیسرا راؤنڈ بزر راؤنڈ، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسی کارکردگی رہتی ہے دونوں ٹیموں کی. برٹش کولمبیا آپ کی کارکردگی سیمی فائنل میں بھی بڑی زبردست تھی بزر دبانے کے لحاظ سے، لیکن اس دفعہ ذرا بزر دھیان سے دبائیں تاکہ نیگیٹو مارکنگ میں کم سے کم جائیں. آپ سب تیار ہیں؟ بزر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اب ہم اس راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال غور سے سنیے گا. صحیح ترجمے کا انتخاب کرنا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 65. مبسوطہ تان، الف اس نے بڑھایا، بے دونوں کھلے ہوئے، جیم خرچ کرنے والے، دال دونوں نے کھایا. جی ٹورنٹو ریجن بزر دبانے میں کامیاب. آپ کون سی آپشن لیں گے؟ بے، آپشن بے. آپ نے آپشن بے جو ہے وہ منتخب کی ہے اور آپشن بے ہے دونوں کھلے ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2. ایک دفعہ پھر قرآن کریم کی آیت میں سے ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے منتخب کرنا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 65. اطفأ اللہ، الف اللہ اسے روک دیتا ہے، بے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جیم اللہ اسے بجھا دیتا ہے، دال اللہ اسے اٹھا لیتا ہے. ٹورنٹو ریجن ایک دفعہ پھر بزر دبانے میں کامیاب. کون سی آپشن آپ لیں گے؟ آپشن جیم، اللہ اسے بجھا دیتا ہے. آپ نے آپشن جیم کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. تو آپ کا جواب اس میں بالکل درست ہے. اگلا سوال نشان آسمانی کتاب میں سے ہے. ایک حضور نے فرمایا کہ برہان قاطع کے مطابق شراب انگوری کا دوسرا نام کیا بیان ہوا ہے؟ الف عیسیٰ نوماہا، بے خوشہ عیسیٰ، جیم آب مسیح، دال شراب. جی ٹورنٹو ریجن کامیاب ہوئی ہے بزر دبانے میں. خوشہ عیسیٰ. آپ نے آپ نے بے جو ہے آپشن منتخب کی ہے، خوشہ عیسیٰ. آپ کا جواب بالکل درست نہیں ہے. اس کا صحیح جواب جو ہے وہ عیسیٰ نوماہا ہے، الف آپشن. اگلا سوال رسالہ نشان آسمانی سے کہ رسالہ نشان آسمانی کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی مجدد، مسیل عیسیٰ اور ہم کلام الہی کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ پہلی آپشن الف 10 سال، بے 11 سال، جیم 12 سال، دال 13 سال. جی اس دفعہ برٹش کولمبیا بزر دبانے میں کامیاب. جی آپ کون سی آپشن لیں گے؟ قریب کی آپشن ہیں. 13 سال. آپ نے منتخب کی ہے دال آپشن یعنی 13 سال. بہت ہی کلوز تھا، 10 11 12 13 سال. نشان آسمانی جو ہے وہ حضور نے جس وقت تصنیف کی اس وقت حضور کے اس دعوے کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا مسیل عیسیٰ کے دعوے مجدد کے. تو آپ کا جواب جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. اس کا صحیح جواب جو ہے وہ بے آپشن تھی، 11 سال. اگلا سوال رسالہ نشان آسمانی سے ہی.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استخارہ رسالہ نشان آسمانی میں بتایا ہے اس کی مدت کتنی بیان کی ہے؟ الف کم از کم 3 دن، بے کم از کم 1 ہفتہ، جیم کم از کم 2 ہفتے، دال کم از کم 3 ہفتے۔ اس دفعہ پھر برٹش کولمبیا بدر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے، تو دیکھیں اس دفعہ آگے جاتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں؟ جیم کم از کم 2 ہفتے۔ آپ نے آپشن جیم منتخب کی ہے، کم از کم 2 ہفتے۔ اس دفعہ آپ کا جواب پھر دوبارہ بالکل درست ہے تو کم از کم 2 ہفتے۔ اب اس وقت آپ کا قدم آگے کی طرف بڑھا ہے۔ برٹش کولمبیا ٹیم کی ہماری یہ خصوصیت ہے کہ یہ بہت دفعہ قدم پیچھے کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، شیخ بٹالوی کے تکفیر کے فتوے کے خلاف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا رسالہ شائع کیا تھا؟ الف دافع الواقع، بے دافع البلا، جیم دافع الوساوس، دال پیغام صلح۔ اس دفعہ ٹورنٹو ریجن کو بدر دبانے کا موقع ملا، کون سی آپشن آپ لیں گے؟ دافع الوساوس۔ آپ نے آپشن جیم کا انتخاب کیا ہے، دافع الوساوس، لیکن آپ کنفیوز ہیں دافع الوساوس اور دافع البلا میں، لیکن اب آپ کا یہ بلاک ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس آپشن موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو اس والے سے پریشانی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ شاید غلط جواب دے دیا ہے۔ تو جواب آپ کا جو ہے وہ آپ نے آپشن جیم منتخب کی تھی، تو آپ کا جو جواب ہے وہ غلط ہے، درست ہے تو یہ دافع الوساوس ہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 2 تصنیفات دافع البلا اور دافع الوساوس ہیں، اس وجہ سے آپ تھوڑا سا کنفیوز ہوئے کہ دافع الوساوس یا دافع البلا میں سے کون سی درست ہے۔ آدھا راؤنڈ مکمل ہو گیا، 6 سوال ہو گئے، 6 سوال باقی ہیں اور ٹیموں کی سچویشن 15 اور 28۔ اب دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے یا کون پیچھے نکلتا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا دوسرا نام حضور نے کیا تحریر فرمایا ہے رسالہ نشان آسمانی میں؟ الف شہادت القرآن، بے ضرورت الامام، جیم ضرورت القرآن، دال فضائل القرآن۔ ٹورنٹو ریجن ایک دفعہ پھر بدر دبانے میں کامیاب، آپ کون سی آپشن لیں گے؟ جیم ضرورت القرآن۔ آپ نے آپشن جیم کا انتخاب کیا ہے، ضرورت القرآن، اور پورے جوش کے ساتھ لاک کر دیں آپ کہتے ہیں لاک کر دیں اس کو، اس پہ کوئی یقین، آپ کو پورا یقین ہے اس کے اوپر، آپ کو کوئی اس میں شک نہیں ہے؟ نہیں ہے بالکل۔ تو آپ کا جواب پھر بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ایک پیشگوئی کے متعلق ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف شہادت القرآن میں ذکر فرمایا، جس کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی تھی۔ اس کے متعلق سوال ہے کہ نار حجاز کی پیشگوئی کتنے برس بعد پوری ہوئی؟ آپشن 1 الف 500، آپشن بے 600، آپشن جیم 700، آپشن دال 800۔ اس دفعہ برٹش کولمبیا جو ہے وہ بدر دبانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مائنس میں جاتے ہیں یا پازیٹیو میں۔ آپ نے کون سا آپشن منتخب کیا ہے؟ جیم 700۔ آپ نے آپشن جیم کا انتخاب کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر پوری یقین ہے اچھی طرح؟ 600 ہونا چاہیے، لیکن آپ یقین میں نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہے آپ کا کہ یہ 600 ہونا چاہیے یا 700 ہونا چاہیے، بہرحال جواب آپ کا لاک ہو چکا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ بے ہے، 600۔ تو آپ جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے، اور ایک دفعہ پھر آپ نیگیٹو کی طرف چل پڑے ہیں۔ گزشتہ جو سیمی فائنل تھا اس میں بھی آپ کافی زیادہ نیگیٹو چلے گئے تھے، تو اس دفعہ کوشش کریں کہ نیگیٹو میں نہ جائیں آخری 4 سوال اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ دجال کے گدھے کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا بیان ہوا ہے؟ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے گدھے کی پیشگوئی کی تھی، تو دجال کے گدھے کے 2 کانوں کے درمیان کتنا فاصلہ بیان ہوا ہے؟ الف 50 با، بے 60 با، جیم
70 با, دال 80 با. اس دفعہ برٹش کولمبیا پھر بزر دبانے میں کامیاب. 70 با جیم. آپ نے آپشن جیم کا انتخاب کیا ہے اور آپ کا جواب اس دفعہ درست ہے. کانفیڈنس ہے آپ کو اس دفعہ. آپ نے خود کہا 70 با کا فاصلہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان بیان ہوا ہے. 3 سوال باقی ہیں اور آپ سے اگلا سوال یہ ہے. مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش گوئی کی میعاد 21 ستمبر 1893 سے کتنے ماہ بیان فرمائی؟ شہادت القرآن سے یہ سوال ہے. الف 10 مہینے, بے 11 مہینے, جیم 12 مہینے اور دال 13 مہینے. بدر دبانے میں سب ریلیکٹنٹ. بدر دبانے میں ریلیکٹنٹ. پلینگ سیف کیا گیا. بدر دبانے میں دونوں ٹیمیں ریلیکٹنٹ ہیں اور بالآخر برٹش کولمبیا نے کوشش کی اور انہوں نے بدر دبا دیا. 12 مہینے جیم. اور انہوں نے سلیکٹ کیا ہے 12 مہینے جیم, جو کہ آپشن غلط ہے. اس میں 11 مہینے ہے. تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ کو کرنا چاہیے تھا. پورا موقع بھی مل رہا تھا آپ کو بدر دبانے کا, آپ کر سکتے تھے. 11 مہینے درست جواب جو آپ نے دیا. اگلا سوال, لگتا ہے کچھ سوال اب آپ کے لیے مشکل ہو رہے ہیں کہ بدر دبانے میں ہی اب ریلیکٹنٹ ہیں آپ لوگ. اگلا سوال, نشان آسمانی میں درج فارسی نظم کے اس شعر کا دوسرا مصرع مکمل کریں. نعمت اللہ نشست بر کنجے. الف در چرا با اقرار میں بینم, بے از ہما بر کنار میں بینم, جیم خصم او در خمار میں بینم, دال ہمارا کام گار میں بینم. کسی بھی ٹیم نے بزر نہیں دبایا, اس کا مطلب ہے کسی کو جواب نہیں آتا. تو اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن بے ہے, از ہما پر کنار می بینم. اس مقابلے کا آخری سوال, آپ لوگ تیار ہیں؟ آخری سوال میں یہ ہے کہ مولوی صدیق حسن صاحب نے اپنی کس کتاب میں اس بات کا اقرار کیا کہ علماء وقت مہدی کی تعلیم کو سن کر کہیں گے کہ یہ تو دین اسلام کی بیخ کنی کر رہا ہے؟ الف حجج الوسیلہ, بے حجج الاعما, جیم حجج الکرامہ, دال حجج التزکیہ. یہ تو جیتے ہوئے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ بدر دبانا ہی نہیں ہے. جواب آتا بھی ہو تو ہم نمبر کم نہیں کرنا چاہ رہے. تو کوئی بھی ٹیم چلے جائیں گے, ہم تو اسے نہیں دبا رہے, ان کو سبھی پازیٹیو میں رہیں گے. اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے بندے کو. ڈراؤ دبا دیں. نہیں تو کسی تو کسی بھی ٹیم نے پھر دوبارہ بزر نہیں دبایا اور اس کا درست جواب جو ہے وہ جیم حجج الکرامہ. بڑی معروف کتاب ہے, نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب حجج الکرامہ میں سے یہ کوٹ لیا گیا ہے. یہاں پر ہمارا آج کا یہ مقابلہ ختم ہوا اور فائنل سکور بورڈ کے مطابق برٹش کولمبیا کے 10 نمبر ہیں اور ٹورنٹو نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس پورے مقابلے میں اور 33 نمبر حاصل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ اعزاز مبارک کرے. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو نفع مند بنائے اور ہم نے اس سے جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. حق سے جو حکم آئے اس نے وہ کر دکھائے, جو راست ہے بتائے نعم العطا یہی ہے. MTA کینیڈا اسٹوڈیوز کی طرف سے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔